بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان کے پہلے 2 صفحات یعنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 22 اور 23 کی ریڈنگ کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں اور ان لفظوں کے درست تلفظ کو ذہن نشین کر لیں۔ ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم مشکل الفاظ کے معنی اس ویڈیو میں بھی بیان کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی اور تراکیب کی مزید تشریح و توضیح کے لیے الگ سے ویڈیو بھی اپلوڈ کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری کے معنی ہیں تحمل، برداشت، بے تعصبی، یعنی کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے کبھی تعصب نہیں برتا کہ اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا کہ یہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں، جیسے سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو ہیں۔ شیوا کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، شعار یا طور طریقہ۔ لیکن جب کفر و الحاد، کفر کا معنی انکار ہے اور الحاد جو ہے، الحاد کے معنی ہے دین سے پھر جانا، کہ کوئی شخص پہلے مسلمان ہو اور پھر وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ الحادی ہو گیا۔ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی کہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، بے جا رواداری غلط اور ناجائز رواداری، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے، رواج پا گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ 1564 عیسوی سے میں پیدا ہوئے اور 1664 عیسوی میں نقشبندی سلسلے کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، رواج دیا، ترقی دی۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، خدمت کرنے والا بنا۔ یہ جن بادشاہوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بادشاہ تھے، جیسے جن کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ اکبر ہے، جہانگیر ہے اور شاہ جہاں ہے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق کا معنی ہے نا اتفاقی، باہمی آپس میں، اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، ٹوٹنا شروع ہوگی، شکستہ ہو گئی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، یعنی کہ آہستہ آہستہ انگریز جو ہیں وہ برِ صغیر میں مضبوط ہوتے گئے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، فتنہ پھیل گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں یعنی کہ برے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے یعنی کہ ترقی دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی
اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا۔ سردار یعنی کہ دوسری جو دیسی ریاستیں تھی اس کے جو حکمران تھے، اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ 1703 میں پیدا ہوئے اور 1763 میں وفات پائی۔ بہت بڑے عالم دین، محدث اور مصلح تھے، اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 عیسوی میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، یعنی کہ دوبارہ سے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن انگریز اقتدار مستحکم ہو چکا تھا کہ انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ مفاہمت کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا، بہتر خیال کیا۔ غنیمت جانا کافی سمجھا، بہتر خیال کیا، یعنی کہ ان کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ انہوں نے صلح کر لی۔ قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ احساس کمتری کہ انگریزوں کے مقابلے میں جو مسلمان لوگ تھے وہ اپنے آپ کو نیچ سمجھتے تھے۔ 1885 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، یعنی کہ سکھوں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو اور تمام ہندوستانیوں کو۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، قبضہ جما لیا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 عیسوی میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہو گئی۔ یہ چھڑ گئی تھی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، حجاز مکہ اور مدینہ کا، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کے وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت در حقیقت مسلمانوں کی یہ جو خلافت ہے ترکی والی، اس کے بچاؤ کی تحریک تھی۔
اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی۔ شدھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاک کرنا، اور ہندوؤں کے نزدیک مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنانا در حقیقت ان کے نزدیک پاک کرنے کی رسم تھی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ سنگھٹن جو ہے وہ زبردستی سے مسلمانوں کو پکڑ کر ہندو بنایا جاتا تھا۔ پھر 1928 عیسوی میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب یعنی کہ رہنے سہنے کا طریقہ اور ان کی معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات، سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، یعنی کہ ہندوؤں سے اور دوسرے عیسائیوں سے، ہندوستان کے رہنے والے سکھوں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 عیسوی میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن یعنی پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی، عملی جامہ پہنانا، پوری کرنا۔ آخرکار 23 مارچ 1940 عیسوی کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی رو سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔